الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کراتی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جون سا آدمی متقی ہے، تقوی والا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ گھر ہے. مقصد کیا ہے؟ جیسے بندے کو اپنے گھر سے الفت ہوتی ہے، گھر کا اپنا نقصان ہونے نہیں دیتا. گھر میں آپ چاہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. باہر جتنا مرضی سفر کرتے ہیں لیکن کوشش یہی ہوتی ہے گھر میں جائیں، گھر میں بندے کو سکون ملتا ہے. تو ایسے ہی جو متقی شخص ہے وہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے. اسے جو ہے وہ اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے. جیسے گھر کی حفاظت کرتا ہے مسجد کی بھی حفاظت کرتا ہے. جیسے گھر کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے مسجد کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو فرمایا یہ جو متقی شخص ہے اس کا یہ بھی کیا ہے؟ گھر ہے. ہر متقی شخص کا جو بھی تقوی والا اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا مسجد جو ہے ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا مسجد جس کا گھر ہو جائے، مسجد جس کا جو مطلب متقی بن جائے اور مسجد کو اپنا گھر بنا لے، اسے اجر کیا ملتا ہے. فرمایا کان المسجد بیتہ بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ. علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو راحت، رحمت اور پل صراط سے گزار کر اللہ کی رضا، جنت تک لے جانے کا اللہ کفیل بن جاتا ہے. اللہ کفیل بن جاتا ہے اس بندے کا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو راحت بھی عطا کرتا ہے، اپنی رحمت بھی عطا کرتا ہے، اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے اور پل صراط سے گزارتا بھی ہے، اور گزارنے کے بعد اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. کس کو؟ جون سا بندہ مسجد کو اپنا بیت بنا لیتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد میں آئے تو اسے سکون ملتا ہے، مسجد کا وہ خیال کرتا ہے جس طرح اپنے گھر کا خیال کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.